لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ سے باب المساجد کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. باب المساجد کی یہ آخری حدیث ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے باب المساجد میں ہم لوگوں نے چیزیں پڑھ لیں کہ مسجدوں میں ایسے کچھ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے نمازیوں کے یا خود اپنی نماز میں خلل آنے کا خطرہ ہو. نمازیوں کی نماز میں یا اپنی نماز میں خلل اگر کسی چیز سے آ رہا ہے تو ایسی کوئی حرکت مسجد میں نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ تھوکنا ہو, چاہے مسجدوں کو بہت زیادہ مزین کرنا ہو, چاہے اسی طرح سے مسجدوں میں کسی چیز کا اعلان وغیرہ کرنا ہو. یہاں پر یہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں کہ مسجد کا ادب تو کچھ ہم نے پڑھ لیا. ایک سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اگر سلام نہ کریں تو ایسی صورت میں آدمی متکبر سمجھے گا, مغرور سمجھے گا. لیکن اگر سلام کر لیتے ہیں تو پھر گویا کہ ہم نے اپنے ادب کا اچھا مظاہرہ کیا. تو اسی طرح سے جب مسجدوں میں ہم پہنچتے ہیں تو مسجد کو بھی سلام کیا جائے تاکہ اپنے ادب کا ایک طرح سے نمونہ پیش کیا جا سکے. تو مسجد کا سلام کیا ہے, مسجد کا سلام کیا ہے؟ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ, ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو, فلا یجلس, تو وہ نہ بیٹھے, حتی یصلی رکعتین, یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے, یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے. متفق علیہ, یہ حدیث متفق علیہ ہے. اذا دخل احدکم المسجد, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو, فلا یجلس, تو وہ نہ بیٹھے, حتی یصلی رکعتین, یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے. حدیث متفق علیہ ہے. اس 2 رکعت کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. لوگ جانتے ہیں اس 2 رکعت کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. تحیۃ کے معنی سلام کے ہوتے ہیں, مسجد کا سلام. یہاں پر مسئلہ یہ جاننا ہے کہ تحیۃ المسجد واجب ہے یا مستحب ہے. تحیۃ المسجد واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو راجح بات یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. تحیۃ المسجد مستحب ہے, واجب نہیں ہے. صرف شافعیہ کے یہاں واجب ہے, باقی سب کے یہاں یہ مستحب ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر وقت اس کو پڑھا جا سکتا ہے, چاہے ممنوع اوقات کیوں نہ ہو, جیسے سورج نکلنے کا وقت, سورج ڈوبنے کا وقت, اسی طرح سے کھڑی دوپہر کا وقت ہو. تو اس میں پیچھے بھی بات گزر چکی ہے کہ ممنوع اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھنے سے بچنا چاہیے. ممنوع اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھنے سے بچنا چاہیے, سوائے جمعہ کے دن کی بات ہے کہ جمعہ کے دن دوپہر کے وقت اگر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اسی صورت میں وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے گا, کیونکہ اس کی فضیلت کچھ اور ہے. اب اس کو چاہے تحیۃ المسجد کہیں, چاہے نوافل جمعہ کہیں, یا جو بھی کہیں, اس میں اس کی اجازت ہے. جمعہ کے دن ٹھیک دوپہر میں بھی کوئی آدمی اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسی صورت میں اس کو اجازت ہے, کسی بھی وقت وہ نماز پڑھ سکتا ہے. باقی اوقات میں اس کو جو ممنوع اوقات ہے تحیۃ المسجد پڑھنے سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے کہ کیا ہر جگہ تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی, ہر وقت اس کی اجازت ہے, یا یہ جو ممنوع اوقات ہیں اس کا اطلاق دوسری جگہوں پر نہیں ہوگا؟ تو یہ تذکرہ پیچھے خانہ کعبہ کے سلسلے میں گزر چکا ہے کہ مسجد حرام میں کسی بھی وقت نماز پڑھنے سے نہیں روکا جانا چاہیے. اگر کوئی شخص مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے, چاہے وہ زوال کا وقت ہو, چاہے وہ صبح ہو, سورج طلوع ہونے کا وقت ہو, سورج ڈوبنے کا وقت ہو, ہر وقت اس کو پڑھنے کی اجازت ہے, ہر وقت اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور خاص طور سے صلاۃ طواف ہو تو اس کے پڑھنے سے اسے کسی بھی وقت روکا نہیں جائے گا. ٹھیک, تو اس سلسلے میں 3 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ کہ تحیۃ المسجد آدمی کو مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھنی چاہیے, یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ممنوع اوقات میں اس کو پڑھنے سے بچنا چاہیے, سوائے جمعہ کے وقت کے کہ اس میں اسے اجازت ہے جب چاہے پڑھے.
تیسرا مسئلہ یہ کہ مسجد حرام میں داخل ہو تو اسے استثناء حاصل ہے، وہ کسی بھی وقت یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں، دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ، صفت مانے طریقہ، باب صفت الصلاۃ، نماز کے صفات، نماز کے طریقے۔ اب نماز کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اس سے پہلے ہم نے وضو کے آداب، طہارت کے آداب، مسجد کے آداب، اذان کے آداب، ساری چیزیں پڑھ لی ہیں۔ اب نماز میں آ جاتے ہیں کہ اصل جو ہے کتاب الصلاح میں وہ نماز ہے، تو نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، اس کا تذکرہ۔ باب صفت الصلاۃ، باب ہے نماز کے طریقے کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاسبغ الوضوء، تو اچھی طرح وضو کرو۔ اسباغ کے معنی ہوتے ہیں اچھی طرح کوئی کام کرنا، اسباغ اچھی طرح کوئی کام کرنا، فاسبغ الوضوء، تو اچھی طرح وضو کرو، یعنی جلدی جلدی ایسا نہ کرو کہ کوئی عضو آپ کا بھیگے ہی نہ، اسی طرح سے جس عضو پہ مسح کرنا ہے مسح کرنا بھول گئے تو سارے اعضاء اچھی طرح سے جو کرنے کا حکم ہے اسی طرح سے اپنا اپنا حق پا جائے، جس کو دھلنا ہے اس عضو کو دھل لیا جائے، جہاں پر مسح کرنا ہے اس کو ٹھیک سے مسح کر لیا جائے، تو اچھی طرح سے وضو کر لو۔ اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح سے وضو کر لو۔ دیکھیں یہاں پر اذا قمت الى الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، ایسا نہیں ہے، اصل یہ عربی کا ہے کہ طرز تکلم ہے، معنی ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، نہ کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، تو اچھی طرح وضو کر لو، ثم استقبل، اور وضو کیسے کرنا پیچھے یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے، ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلہ کا استقبال کرو یعنی قبلہ رخ ہو جاؤ، ثم استقبل القبلۃ، پھر استقبال قبلہ کرو، قبلہ کی طرف رخ کر لو، فکبر، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہو، وضو کر لو، قبلہ رخ ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہو یعنی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھ لو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر پڑھو جو بھی تمہیں میسر ہو، من القرآن، قرآن میں سے، ثم اقرأ، پھر پڑھو، ما تيسر معك، جو بھی تمہارے پاس میسر ہو، من القرآن، قرآن میں سے، پھر پڑھو جو بھی تمہارے پاس قرآن میں سے میسر ہو، یعنی قرآن کی جو بھی چیز تمہیں یاد ہو، قرآن کی جو بھی صورتیں تمہیں یاد ہو، سورہ فاتحہ کے بعد وہ صورتیں پڑھو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، ایسا نہیں کہ سر جھکائے اس کے بعد اٹھا لیے، اطمینان سے رکوع کرو، ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ، حتی تعتدل، اعتدال مانے برابر، یہاں تک کہ برابر کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ رکوع سے سر اٹھائے اور اس کے بعد برابر کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ برابر کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ یعنی دو سجدوں کے درمیان، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے سجدہ کر لو، ثم افعل ذلك، پھر یہی کرو، فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز میں، پھر ایسے ہی کرو اپنی پوری نماز میں۔ حدیث طویل ہے اس لیے پھر سے ایک بار اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاسبغ الوضوء، تو اچھی طرح سے وضو کرو، ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر،
اور اللہ اکبر کہو. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر پڑھو جو تمہارے لیے میسر ہو قرآن میں سے. ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر لو. ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ حتى تعتدل قائما، یہاں تک کہ برابر کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو حتى تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے سجدہ کر لو. ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ حتى تطمئن جالسا، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو حتى تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے سجدہ کر لو. ثم افعل ذلك، پھر یہی کرو فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز میں. اخرجہ السبعہ واللفظ للبخاری، سبعہ نے اس کی روایت کی ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں. ٹھیک، تو یہ نماز کی جو صفت ہے اس کا ایک سرسری تذکرہ کرتی ہے. حدیث اور بھی اس مفہوم کی ہے جو پورے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اس لیے ان تمام حدیثوں کو ہم پڑھتے چلتے ہیں. یہاں پر اس حدیث سے اتنا سمجھ میں آیا کہ نماز پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے نماز کے جو بھی ارکان ہیں وہ تمام ارکان پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا ہونے چاہیے، چاہے رکوع ہو، چاہے رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہو، سجدہ ہو، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں پورے اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے. جلد بازی، چوچ مار اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں حدیث ہے ابن ماجہ تبی اسناد مسلم، اور ابن ماجہ میں مسلم ہی کی سند سے ہے، یعنی امام مسلم کی جو صحیح سند ہے اسی سند سے امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک، یہاں پر حتی تعتدل قائما، برابر کھڑے ہو جاؤ. تو برابر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے اسی سے برابر کھڑے ہوئے اس کے بعد فوراً سجدے میں چلے گئے. ابن ماجہ کی روایت سے جو صحیح سند سے ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اطمینان ٹھیک سیدھے تو کھڑے ہو اور اطمینان سے کھڑے ہو. ایسا نہیں ہے کہ سیدھے ہوئے اس کے بعد فوراً چلے گئے، بلکہ اطمینان اس میں بھی ضروری ہے. ومثله في حديث رفاعة بن رافع بن مالك عند احمد بن حبان، اور اسی طرح سے رفاعة بن رافع بن مالک کی حدیث ہے جو امام احمد کے ہاں ہے، مسند احمد ہے، ابن حبان اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ. وفی لفظ احمد، اور امام احمد کے الفاظ ہیں اور مسند احمد کے بعض الفاظ میں ہے فَأَقِمْ صُلْبَكَ، تم اپنی پیٹھ کو کھڑی کر لو. اقامہ مانے کھڑا کرنا، فَأَقِمْ صُلْبَكَ، صلب مانے پیٹھ، تم اپنی پیٹھ کھڑی کر لو. حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، یہاں تک کہ ہڈیاں لوٹ جائیں. پھر اپنی پیٹھ کھڑی کر لو یہاں تک کہ ہڈیاں لوٹ جائیں، یعنی ایک دم بالکل سیدھی پیٹھ ہو تاکہ سارے جو آپ کی ریڑھ کی ہڈیوں کے جوڑ ہیں وہ سب کے سب بالکل سیدھے ہو جائیں. فَأَقِمْ صُلْبَكَ، تم اپنی پیٹھ سیدھی کر لو، کھڑی کر لو. حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، یہاں تک کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر لوٹ جائیں، یہاں تک کہ ہڈیاں لوٹ جائیں. وللنسائی وابی داؤد من حدیث رفاعہ بن رافع، اور نسائی اور ابو داؤد میں رفاعہ بن رافع کی حدیث اس سے ہے انہا لن تتم صلاة احدکم، کہ تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز ہرگز پوری نہیں ہوگی. انہا لن تتم صلاة احدکم، یقیناً تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز ہرگز پوری نہیں ہوگی. حتی یسبغ الوضوء، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو کر لے. کما امرہ اللہ تعالی، جس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے. یعنی وضو اگر ناقص ہے تو نماز بھی کامل نہیں ہوگی، نماز بھی ناقص رہے گی، اس میں بھی نقص رہے گا. جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی منمانی نہیں کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں پر مسح کرنے کا حکم دیا وہاں پر مسح کرنا ہے. جن اوقات میں مسح کرنے کا حکم دیا انہیں اوقات میں اس میں مسح کرنا ہے، یعنی جن حالات میں، اور جن حالات میں اس کو دھونے کا حکم دیا ان حالات میں اس کو دھونا ہے. ٹھیک، تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اسی طرح سے اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تبھی اس کی نماز مکمل مانی جائے گی. ثم یکبر اللہ، پھر وہ اللہ رب العالمین کی تکبیر کرے، یعنی اللہ اکبر کہے. وَيَحْمَدُهُ، اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرے. یکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے. وَيَحْمَدُهُ، اور اس کی تعریف کرے. تعریف الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے.
تو الحمدللہ رب العالمین اس نے پڑھ لیا، اس کی تعریف کیا. وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اور اس کی ثنا بیان کرے، اس کی ثنا بیان کرے. دیکھیں ہم دونوں کا ترجمہ اردو میں تعریف سے کر دیتے ہیں، حمد و ثنا. تعریف حمد کے معنی بھی اور ثنا کے معنی بھی تعریف کے کر دیتے ہیں. حقیقت میں دونوں کا معنی ہے بھی ایک ہی، تعریف ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ کہ ثنا کے معنی ہوتے ہیں بار بار تعریف دہرانا. ثنا معنی تعریف بار بار دہرانا، تثنیہ سے، تثنیہ معنی دو، دہرانا. تو اسی طرح سے ثنا بار بار دہرانا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ثنا کے معنی ہوتے ہیں بار بار تعریف کرنا، دہرا کے تعریف کرنا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے حمدنی ربی، میرے بندے نے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ کہ اللہ کی بار بار تعریف کرتا، رب العالمین بھی کہا، رحمان بھی کہا، رحیم بھی کہا. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اثنا علی عبدی، بندے نے میری بار بار تعریف کی، بندے نے میری بار بار تعریف کی. تو یہ کہہ رہے کہ نماز پڑھے تو اچھی طرح سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر کہے اور اللہ کی حمد کرے اور اس کی ثنا بیان کرے، تو دعائے ثنا پڑھے. وفیها، اور اس میں ہے فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ، اگر تمہارے ساتھ قرآن ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، یعنی قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، فَقْرَأْ، تو پڑھو. فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ، اگر تمہارے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے تو پڑھو، یعنی قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے تو پڑھو. وَإِلَّا، اور اگر نہیں یاد ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اور ابھی بھی نئے مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو تو ساری چیزیں یاد نہیں ہے. تو ابھی جیسے نیا اسلام لایا ہے، اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، کیا کرے گا؟ فَحْمَدِ اللَّهَ، تو اللہ کی تعریف کرو. فَحْمَدَ اللَّهَ، فَحْمَدَ اللَّهَ، حمد یحمد، فَحْمَدَ اللَّهَ، تو اللہ کی تعریف کرو. وَكَبِّرْهُ، اور اس کی بڑائی بیان کرو. وَحَلِّلْهُ، اور لا الہ الا اللہ کو، حللہ، لا الہ الا اللہ کو، اس کی وحدانیت بیان کرو. جیسے دیکھ لیں ترجمہ اسی میں ہے فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ، اگر تمہارے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ہے تو پڑھو. وَإِلَّا، ورنہ فَحْمَدَ اللَّهَ، اللہ کی تعریف کرو. وَكَبِّرْهُ، اس کی بڑائی بیان کرو. وَحَلِّلْهُ، اور اس کی وحدانیت بیان کرو. لا الہ الا اللہ کہو. ولی ابی داؤد ثم اقرأ بأم القرآن، اور ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ام القرآن کرو، ام القرآن پڑھو. تو گویا کہ یہاں پر حمد و ثنا ایک ہی معنی میں ہے، یعنی دعائے ثنا پڑھو جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھو. ثم اقرأ بأم القرآن، پھر ام القرآن پڑھو. وبما شاء اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی جو سورت تمہیں یاد ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں یاد دلایا ہو، یاد کرایا ہو، وہ سورت پڑھو. ولابن حبان ثم بما شئت، اور ابن حبان میں ہے کہ پھر جو تم چاہو. ٹھیک، تو بات وہی ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہم چاہ سکتے ہیں. تو مطلب ہے کہ قرآن میں سے سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھیں. ٹھیک، تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وضو پر دھیان دینا ہے کہ وضو اس کو ٹھیک انداز میں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر وہ اللہ رب نماز کے لیے جب کھڑا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی تکبیر کرے، حمد و ثنا کرے اور سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو طریقے بتائے گئے نماز کے وہ ادا کرے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو صرف اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے. ٹھیک، آگے باقی حدیث سے بعد میں آپ کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں.